بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم حوار پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان اور موضوع ہے الاسرۃ۔ الاسرۃ کا ترجمہ ہے خاندان یا فیملی۔ فیملی کہہ دیں کہ فیملی کے درمیان حوار ہے، والد اپنے بیٹوں سے مخاطب ہیں اور ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم تلفظ کی ادائیگی اس کو صحیح کریں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا بآواز بلند، اس کے بعد ہم ترجمہ اور معانی سمجھائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ھذا اذان الفجر۔ ھذا اذان الفجر۔ أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ۔ سعد في الحمام يتوضأ۔ وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن الكريم۔ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن الكريم۔ أين المعطف يا سعد؟ أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف۔ هذا هو المعطف۔ يا والدي، هذا هو المعطف يا والدي۔ وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة۔ هذه هي النظارة۔ هيا بنا إلى المسجد۔ هيا بنا إلى المسجد۔ هيا بنا۔ تو اس حوار میں الاسرہ یعنی فیملی، جس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ابو، والد صاحب، الابو، الابو، انہوں نے آواز دی ھذا اذان الفجر، یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ ھذا، یہ، ھذا کا ترجمہ ہے یہ، اذان الفجر، فجر کی اذان، یہ فجر کی اذان ہے، یعنی آواز سنی گئی اور کہا گیا کہ یہ فجر کی اذان ہے۔ این الاولاد، بچے کہاں ہے؟ الاولاد ولد کی جمع ہے، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، بچے کو، ولد ہے، اور اسی طرح مؤنث اگر ہو تو بنتن، بنت، بنت کہتے ہیں ایک بچی کو، جس کا جمع ہے بناتن، لڑکیاں، بچیاں۔ اس کے ضد میں ولد و اولاد ہے۔ ابو نے پوچھا ھذا اذان الفجر، یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ بچے کہاں ہیں؟ تو امی نے یہاں پر امن کہتے ہیں ماں کو، الام، الام، جس طرح الابو ہم نے پڑھا ابو، باپ، الابو، باپ نے یہ دو جملے کہے تو ماں نے جواب دیا الام، اس نے کہا سعد، سعد فی الحمام یتوضأ، سعد جو ہے وہ حمام میں ہے، حمام کہتے ہیں واش روم کو، حمام، سعد فی الحمام یتوضأ، یتوضأ وہ وضو کر رہا ہے، سعد حمام میں وضو کر رہا ہے،
نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ یتوضأ اس کا فعل ماضی ہے توضأ، اس ایک آدمی نے وضو کیا۔ توضأ مضارع ہے یتوضأ، یتوضأ وہ یعنی سعد وضو کر رہا ہے واش روم میں۔ اس کے بعد ابو نے پوچھا وَأَيْنَ سعید، وَأَيْنَ سعید اور سعید کہاں ہے؟ اس کے بارے میں امی نے یا ماں نے جواب دیا سعید فی الغرفۃ، سعید کمرے میں ہے۔ الغرفۃ کہتے ہیں کمرے کو۔ سعید فی الغرفۃ سعید کمرے میں ہے۔ یقرأ القرآن الکریم، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم کو۔ قرأ یقرأ، قرأ فعل ماضی ہے قرأ، اس ایک آدمی نے قراءت کی۔ یقرأ وہ ایک آدمی قراءت کر رہا ہے یا کرے گا، تو یقرأ وہ کون ہے؟ سعید ہے۔ سعید تلاوت کر رہا ہے، قراءت کر رہا ہے کمرے میں۔ پھر ابو نے سوال کیا این المعطف یا سعد، اے سعد، یا سعد اے سعد۔ یا سے ہم بلاتے ہیں، ندا کا حرف ہے جس سے ہم بلاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اے اللہ، یا حرف ندا ہے۔ تو جب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے یا سعد اے سعد، این المعطف، این کہاں ہے، المعطف جیکٹ، میرا جیکٹ کہاں ہے، جیکٹ کہہ دیں یا کوئی بھی پہننے والی چیز، سویٹر وغیرہ۔ این المعطف میرا جیکٹ کہاں ہے، شاید سردی کا موسم ہے جس میں وہ جیکٹ پہن کر نماز پڑھنے چلیں گے۔ این المعطف میرا جیکٹ کہاں ہے یا سعد اے سعد۔ تو سعد نے کہا ھذا یہ رہا، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے یہ۔ میں نے کہا این القلم، قلم کہاں ہے، آپ نے کہا ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا یہ۔ تو انہوں نے بھی اپنے باپ کو جواب دیا ھذا هو المعطف، یہ رہا وہ جیکٹ، یا والدی اے میرے ابو، اے میرے والد صاحب، ھذا هو المعطف یا والدی، یہ رہا آپ کا معطف میرے والد صاحب۔ پھر پوچھا وَأَيْنَ النَّظَّارَةُ اور کہاں ہے النظارہ، میری عینک، عینک چشمہ۔ وَأَيْنَ النَّظَّارَةُ میرا چشمہ کہاں ہے، میری عینک کہاں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے النظارہ یہاں پر مؤنث ہے جس کے اخیر میں تا ہے، دیکھیں یہ تا علامت مؤنث ہے۔ تو پہلا چونکہ معطف تھا، معطف مذکر لفظ ہے، تو مذکر کے لیے ھذا، ھذا ہوا، ھذا ہوا دونوں مذکر استعمال ہوئے، یہ رہا آپ یعنی جیکٹ یہ رہی۔ جبکہ النظارہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اشارہ بھی مؤنث چاہیے، تو کہا ھذہ ہی النظارہ، ھذہ ہی النظارہ یہ رہی آپ کی عینک۔ تو لفظی طور پر النظارۃ لفظ مؤنث ہے، کلمہ مؤنثہ ہے، اس لیے ھذہ کا استعمال ہوگا، اور چونکہ قلم یہاں پر مذکر ہے اس لیے ھذا کا استعمال ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے، لڑکا مذکر ہے تو اس لیے میں کہوں گا ھذا ولد، اور بنتن، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ھذہ بنتن، یہ لڑکی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ھذا هو المعطف وھذہ ہی النظارہ، اس کو ضرور ذہن نشین کر لے کہ کوئی مؤنث چیز سامنے ہو تو ہم ھذا کہیں گے، یعنی ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اگر کوئی مؤنث چیز ہو ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے، ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے، ھذا سریر، یہ چارپائی ہے، ھذہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے، ھذا باب، یہ دروازہ ہے، ھذہ سجادۃ، یہ جائے نماز ہے۔ اس کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، الفاظ کا ذخیرہ آتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں۔
اس کے بعد والد صاحب نے کہا ہیا بنا، جلدی کرو ہمارے ساتھ آؤ، الی المسجد، مسجد کی طرف، ہیا بنا کا ترجمہ ہے آؤ جلدی سے میرے ساتھ، ہیا بنا میرے ساتھ جلدی آؤ، ہیا بنا۔ کسی طرح بھی آپ کہیں گے ہیا بنا الی السوق، آؤ میرے ساتھ جلدی سے بازار کی طرف چلیں، ہیا بنا الی المسجد، آؤ میرے ساتھ چلیں ہم مسجد کی طرف۔ تو بیٹے نے بھی کہا ہیا بنا، آئیے ہم بھی چلتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ تو آج کا حوار سمجھ آیا ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ ہم پریکٹس کریں، حوارات کو حفظ یاد کریں اور آپس میں تکلم کریں جوڑی دار کے ساتھ، تاکہ ہماری زبان عربی سے مانوس ہو جائیں اور ہمارے لیے عربی بولنا آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔